پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور وہاں پر آپ کی صداقت کا انکار کرتے ہوئے، آپ کی سچائی کا انکار کرتے ہوئے کفار قریش وہاں سے لوٹ جاتے ہیں، اور اسی اثناء میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں بات کیا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے تعلق سے، آپ کی سچائی اور امانت داری کے تعلق سے بھی بات کیا ہے، لیکن تاریخ اب ایک ایسا رخ لے رہی ہے کہ جب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد جو حالات آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ حالات کو دیکھ کر ایک ظالم انسان کے دل میں بھی رحم پیدا ہو جاتا ہے اس واقعات کو سن کر۔ کیونکہ ناظرین کرام، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور دھیرے دھیرے جیسا اسلام عربستان کی زمین پر پھیلنے لگا، تو وہاں پر کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم زیادتی کرنے لگے اور آپ کو ستانے لگے، آپ کو تکالیف دینے لگے، لیکن وہ ذات رب العالمین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا گیا۔ تو ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑ کر کفار قریش سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہاری طرف آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ میری نبوت کو مان لے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور یہ بت پوجا وغیرہ کی عبادت نہ کریں، کیونکہ اس میں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ لیکن ناظرین کرام، اس سے قبل کا واقعہ یوں ہوتا ہے کہ جب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، آپ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ عربستان کا جو ماحول ہے اسے سدھار دے۔ ایک رہبر کی ضرورت تھی وہاں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمائیں کرتے تھے، تو اسی اثنا میں وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ آخری نبی ہے،
آپ ہی خاتم رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ جھوٹا نبی ہے، وہ کافر ہے، وہ کاذب ہے، وہ دجال ہے، وہ بدبخت ہے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ تمام حضرات کو ایک بات شروع میں یہ کہی تھی کہ اس سیریز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کرامات، آپ کے برکات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن کوئی غیر مسلم کی کتابوں میں موجود ہے، ہم وہ بھی آپ تمام حضرات کو بتائیں گے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑ کر آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب آپ اسلام قبول کیے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں۔ دیکھیے، ایک مثال دیتے ہوئے میں یہ بات آپ تمام حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی کمپنی میں آپ کو جاب دیا گیا، آپ کو بلایا گیا اور آپ کو اس میں جاب دیا گیا، تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا آپ کے مینیجر سے؟ کہ یہی ہوگا کہ میرا کام کیا ہے۔ تو اس میں وہ مینیجر اہم کام کے تعلق سے ہی اسے پہلے بتائے گا۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ تم مسجدیں پکڑ کر بیٹھو، تسبیحاں پکڑ کر بیٹھو، تم جو ہے مصلے پکڑ کر بیٹھو اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر جواب جو تھا، جواب یہ تھا کہ تم جس طرح اسلام قبول کر چکے ہو، اسی طرح تم دوسروں کو اسلام میں داخل کراؤ۔ دیکھیے، آج لوگ ایک ایسا ذہنیت بنائے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف کہ یہ لوگ جو ہے دوسروں کو اسلام مذہب میں کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہم اسلام مذہب میں نہیں کھینچنا چاہ رہے، بلکہ تمہاری کتابوں پر پورا عمل کرنے کی ہم جو ہے تمہیں صلاح دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت 5 لوگوں کو اس میں داخل کیا اور وہیں پہ رکے نہیں، بلکہ اسلام کے پیغام لوگوں میں عام کرتے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ تمام امت میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے تعلق سے اتنی گہری محبت تھی کہ ایک وقت آتا ہے کہ سردار قریش جو ہوتے ہیں، ابو سفیان، ابو جہل، یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر آپ کے دادا سے ملاقات ہوتی ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا وہاں پر بہت بڑا رول تھا، آپ کا خاندان سردار خاندان مانا جاتا تھا، تو وہاں پہ وہ سردار قریش جو تھے وہ جو ہے آپ کے دادا سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کئیوں اونٹا تمہیں جو ہے تحفے میں دوں گا، کیونکہ جب اس زمانے میں اونٹ کی ویلیو بہت ہوتی تھی اور وہاں پہ تحفے میں بھی اونٹ دیا جاتا تھا۔ اونٹ دیں گے، اگر بولے تو مال دیں گے، اگر بولے تو جائیداد دیں گے۔ ایک معنی میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا کچھ ہے وہ سب تمہیں دے دیں گے، لیکن
تم جو ہے اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو. آج نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، انہی چیزوں کو سنت کہا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب چیز سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور فرض بھی ہے. لیکن جو پہلی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم اٹھا کر دیکھیں گے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں اس میں کیا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مصلی پکڑ کر کونے میں مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ناظرین کرام، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھا گیا، وہ کام کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ناظرین کرام، آج ہم زمین پر کھڑ کر سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھا دیا جائے تو بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ تبلیغ اسلام کی بھی اہمیت بتائی ہے، جو آج امت مسلمہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے.